بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی بھی ہو اگرچہ غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سامعین محترم، آج کا انسان بڑا ہی مادیت پرست ہو چکا ہے، اور انسان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ وہ اپنی زندگی کے چند لمحات قدرت کے حسین مناظر، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیتوں میں گزار سکے، پرندوں کی چہچہاہٹ، بلبل اور کوئل کی آواز سے لطف اندوز ہو سکے۔ آج کے انسان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ چند لمحات نکال کر اس فطرتی اور قدرتی ماحول سے محظوظ ہو سکے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید جدید سہولیات زندگی کا میسر آ جانا ہی ذہنی آسودگی کا باعث ہے، اور شاید جدید سہولیات زندگی سے محرومی کا نام ہی بے سکونی ہے۔ یہ انسان بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ غور کریں کہ پچھلے لوگ، ماضی کے جو لوگ تھے جن کے پاس یہ جدید سہولیات زندگی جن کو میسر نہیں تھیں، کہ وہ ذہنی سکون ان کو میسر نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ یہ بجلی تھی، نہ دیگر جدید سہولیات زندگی تھیں، نہ پکے مکان تھے، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، نہ گاڑی تھی۔ وہ سادہ لوگ تھے، وہ فطرت کے ماحول میں رہتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی اچھی زندگی بسر کر گئے، بڑی سکون والی زندگی بسر کر گئے۔ لیکن آج کا انسان جس کے پاس یہ سارا کچھ ہے، دولت کے انبار ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ سکون کی گولیاں، اس کو سکون کی میڈیسن کھانا پڑتی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آیا کرتی۔ اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ وہ رات کو بغیر دوائی کے سو نہیں سکتا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو دوائی کھانا پڑتی ہے۔ کیا ماضی کا انسان ایسا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو گہری نیند آتی تھی، سکون کی نیند آتی تھی، اگرچہ اس کے پاس یہ آج کا سارا کچھ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو زر کی خاطر، دولت کی خاطر اپنے دیس کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں دور پردیس میں چلے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ دولت کی خاطر، ذہنی آسودگی کی خاطر۔ مقصد ان کا ذہنی سکون ہوتا ہے کہ دولت آئے گی، پیسہ آئے گا تو جدید سہولیات زندگی کو وہ اڈاپٹ کر سکیں گے۔ ان کے بچے اچھی تربیت اور اچھی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے وہ اس کی کمی کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اگر انسان کے پاس ایک تندرستی والی نعمت ہو، اور باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، اگر وہ نہ ہو، صرف ایک دولت ہو تندرستی والی، تو یہ ایک نعمت ان ساری نعمتوں پر حاوی ہے۔ لیکن اگر ایک نعمت میسر نہیں انسان کو، تندرستی والی، تو بقیہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ میسر ہوں، ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تنگ دستی بھی ہو اگرچہ غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔